اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنی سیریز کے 11th سیشن پر بات کریں گے، اور آج ہم فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. فرعون کی بیوی کا نام حضرت آسیہ بنت مزاحم تھا. حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی نیک اور پاک باز بندی تھیں. مسند احمد کی صحیح روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض 4 خطوط، قال تدرون ما هذا؟ فقالوا اللہ ورسولہ اعلم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل نساء اہل الجنة خدیجة بنت خویلد وفاطمة بنت محمد وآسیة بنت مزاحم امرأة فرعون ومریم ابنة عمران. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران ہیں. تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دیگر جنتی خواتین کے ساتھ ساتھ حضرت آسیہ کا بھی ذکر فرمایا. قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا تاکہ فرعون انہیں قتل نہ کروا سکے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صندوق بہتا ہوا فرعون ہی کے محل کے قریب پہنچ گیا. حضرت آسیہ نے صندوق کو دیکھ کر اسے دریا سے باہر نکلوا لیا. صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک چھوٹا خوبصورت بچہ ہے، تو محبت نے جوش مارا اور اس کو بیٹا بنانے کی خواہش ابھر کر آئی. قرآن مجید نے ان کی اس خواہش کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے. سورۃ القصص کی آیت نمبر 9 سنتے ہیں،
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور انہیں کچھ خبر نہ تھی۔ اب یہاں پر حضرت آسیہ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو اس وقت بچے تھے، جو محبت پیدا ہوئی، اس محبت کا اظہار انہوں نے کیا اور اس کے ذریعے سے بیبی موسیٰ کی جان بچ گئی۔ بچانے والی ذات تو اللہ کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دی تھی۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ بیان کرتی ہیں، بچہ محل میں لایا گیا، سب سے پہلے حضرت آسیہ نے اس بچے کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئیں۔ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور فرعون سے کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون تو شک میں اسے قتل کرنے پر تلا ہوا تھا، لیکن حضرت آسیہ نے اسے قتل کرنے سے روکا۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمتیں کیسے کام کرتی ہیں۔ فرعون کے ڈر سے بچے کو دریا میں ڈالا گیا، مگر بچہ فرعون ہی کے گھر میں پہنچ گیا۔ ماں نہیں بچا سکتی تھی کیونکہ اللہ بچاتا ہے، اور اللہ اپنی تدبیروں کے ذریعے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اب وہ عین دشمن کے گھر میں کس کی حفاظت میں پل رہے ہیں؟ اللہ کی حفاظت میں۔ اور اسی گھر میں اللہ نے ان کے لیے حضرت آسیہ کی شکل میں مددگار اور محبت کرنے والا بھی پیدا کر دیا۔ اسی طرح مفسر قرآن حافظ عبدالسلام بن محمد لکھتے ہیں، آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ کے متعلق جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ نے اسے سچ کر دکھایا۔ آپ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے اور اسے وہ نفع پہنچایا جو کم ہی کسی بچے نے اپنی پالنے والی کو پہنچایا ہوگا۔ اور وہ نفع کیا تھا کہ وہ ان پر ایمان لے آئیں، ان کے ذریعے اللہ پر ایمان لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد حضرت آسیہ نے ایمان قبول کر لیا، لیکن اپنا ایمان چھپائے رکھا۔ مفسرین کے مطابق انہوں نے ایمان جادوگروں کے واقعے کے بعد قبول کیا تھا، یعنی جب جادوگر سجدے میں گر گئے اور وہ ایمان لے آئے تو اس واقعے سے متاثر ہو کر حضرت آسیہ نے بھی ایمان کو قبول کر لیا۔ فرعون کفر کے اس درجے میں پہنچ گیا تھا کہ جہاں وہ خود کو رب کہلانے لگا، لیکن حضرت آسیہ کا دل اللہ وحدہ لا شریک کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے فرعون کی طاقت اور اس کا کفر ان کے ایمان کو کمزور نہ کر سکا اور وہ ان پر غالب نہ آ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت آسیہ کے ایمان کو اہل ایمان کے لیے بطور مثال بیان کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ایمان کا درجہ کیا تھا۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آیت سنتے ہیں، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور اللہ
اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ حضرت آسیہ ایک نہایت ایماندار اور پاک دامنہ خاتون تھی، لیکن وہ فرعون جیسے جابر آدمی کے گھر میں تھی۔ فرعون مصر جیسی متمدن سلطنت کا مالک تھا، لاؤ لشکر، فوج اور خزانوں کا ڈھیر تھا اس کے پاس، مگر وہ نہایت ہی سرکش اور باغی انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید نے ان دونوں پیغمبروں کا ذکر اور فرعون کا ذکر تقریباً 46 مرتبہ کیا ہے، لیکن فرعون نے ان پیغمبروں کے ذریعے نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ کی وحدانیت کو قبول نہ کیا اور وہ ایمان نہ لایا، بلکہ اللہ کے دین کی مزید مخالفت شروع کر دی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود معجزات دیکھ کر ایمان لے آئیں اور پھر اس جابرانہ اور ظالمانہ ماحول میں آخر دم تک استقامت پر قائم رہیں، حتیٰ کہ انہیں نہایت ہی ظلم و تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 11 میں اس مومنہ خاتون کا ذکر کیا ہے اور اس کے ایمان کی گواہی دی ہے اور اس کے ایمان کو بطور مثال بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرماتا ہے، اور وہ ایمان کس درجے کا ہوگا۔ اور جب فرعون کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کی بیوی بھی ایمان لے آئی ہے اور موسیٰ کو اللہ کا نبی تسلیم کرتی ہے، تو وہ سخت غصے میں آ گیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے حضرت آسیہ پر سخت مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ فرعون ویسے بھی اپنے مظالم میں معروف تھا، اس کے مظالم کے حوالے سے مفسرین نے مختلف واقعات بیان کیے ہیں۔ مثلاً ایک یہ واقعہ ملتا ہے کہ اس نے اپنے ایک خادم کے 2 بیٹوں کو ان کی ماں کی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا دیا تھا، کیونکہ وہ بھی اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ اسی طرح فرعون کے بنی اسرائیل پر جو مظالم تھے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاعراف، سورہ ہود اور سورہ یونس میں بھی ذکر کیے ہیں، جہاں وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا۔ اسی طرح سنن بہقی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ فرعون بعض لوگوں کو سزائے موت دینے کے لیے ان کو لکڑی کے تختے پر لٹا کر ان کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں کیل ٹھونک دیتا تھا۔ اس بات کا ذکر سورۃ الفجر میں بھی اشارتاً آیا ہے، جہاں جابر اقوام کا تذکرہ ہے، وہیں فرمایا گیا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون وہ جو میخوں والا تھا۔ تو مفسرین نے ذی الاوتاد کے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ وہ سزا کے طور پر لوگوں کو ان کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں گاڑ کر سولی پر لٹکا دیتا تھا، یعنی مکمل بے بس کر کے، اور یہ ظلم کی ایک انتہا تھی۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ایمان لائیں تو وہ بھی فرعون کے ظلم کا نشانہ بنی، لیکن انہوں نے ظلم برداشت کیا اور کسی بھی طرح ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ انہوں نے
ان سخت ترین حالات میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی۔ ان کے حوالے سے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جب فرعون نے حضرت آسیہ کو ایمان سے روکنا چاہا اور وہ نہ رکی تو اس نے ان پر بھی اسی طرح کا ظلم و ستم شروع کر دیا۔ حضرت آسیہ کو لٹا کر ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑی گئیں اور ان کو دھوپ میں ڈال کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا۔ اس حالت میں حضرت آسیہ نے اپنے رب سے یہ دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ اور بعض روایات میں اس بات کا بیان ہے کہ ان کی یہ دعا فوراً قبول ہوئی اور انہیں جنت میں ان کا گھر جو تھا وہ دکھایا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے لایا گیا۔ امام حاکم نے کہا ہے کہ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ بہرحال حضرت آسیہ کی دعا کا دوسرا حصہ یہ تھا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بھی عطا فرما، کیونکہ فرعون کے کام کیا تھے؟ وہی ظالمانہ کام تھے، بے گناہ لوگوں کو مارتا تھا۔ اس لیے حضرت آسیہ نے ایک طرف اللہ تعالیٰ سے جنت میں گھر مانگا اور دوسری طرف فرعون کے ظلم سے نجات مانگی، اور اس کے ساتھ اس کے جو کارندے تھے، اس کے جو درباری تھے، جو اس کے کہنے پر لوگوں پر ظلم کرتے تھے، ان سے بھی نجات مانگی۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کیونکہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی برائی اور ظلم کو پسند نہیں کرتا، وہ نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کو دیکھ سکتا ہے۔ تو جہاں پر بھی کوئی ظلم ہوگا، کوئی برائی ہوگی، وہ اسے ناپسند ہوگا اور وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن مجید نے کچھ اسی طرح کا ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو ایک برے فعل میں مبتلا دیکھا اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی تو انہیں کہا، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 168 میں یہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیے ہیں، قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے کہا میں تمہارے کام کا سخت دشمن ہوں، یعنی یہ جو تمہارے بدترین کام ہیں میں ان کے خلاف ہوں۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور فرعون کے ظلم اور اس کے کارندوں کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ جنت کی دعا تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور سب سے بلند حصہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ تو جنت ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ایک مومن کی آرزو ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ اس حوالے سے بھی کچھ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، اور کئی لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہمیں تو جنت نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ چاہیے، اور اسی قسم کی ملتی جلتی باتیں بعض اوقات پڑھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں اس حوالے سے بھی اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب تک جنت میں نہیں جائیں گے اللہ کو نہیں پا سکتے، اور جنت وہ مقام ہے جس کی طرف رغبت قرآن مجید اور احادیث میں کثرت سے بیان ہوئی ہے۔ پورا قرآن مجید جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، احادیث میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت مانگنے کی تلقین کی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ مسلمان، ایک بندہ مومن یہ کہے کہ مجھے تو جنت نہیں چاہیے؟ تو جنت دراصل اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کی ہے، اپنے مخلص بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے مومنین، متقین اور صالحین کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اور اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ ہے۔ یہی دار البقاء اور دار السلامہ ہے، جہاں نہ موت ہے اور نہ کوئی پریشانی اور مصیبت، اور نہ ہی کوئی بیماری اور آفت، اور نہ ہی کوئی غم اور غصہ، نہ ہی کوئی حاجت اور نہ ہی کوئی محتاجگی۔ یہ غنا اور سعادت کا گھر ہے، یہ عظمت اور کرامت کا گھر ہے۔ وہاں پر اہل جنت کی خواہش کے مطابق ہر چیز موجود ہوگی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اہل جنت اللہ تعالیٰ کے ہمسائے اور اس کے اولیاء اور اس کے دوست اور اہل کرامت ہوں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ مسلمان، ایک مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتا ہو، اور وہ جنت سے بے نیاز ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر بعض اوقات کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ دراصل اپنی لا علمی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ انہیں اس حوالے سے قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے حوالے سے بے شمار جگہوں پر ارشادات فرمائے ہیں، بہت سی ان گنت آیات ہیں۔ مثلا ایک جگہ پر فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، جو فردوس کے وارث بنیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنت میں بھی درجات ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے۔ اس لیے ہمیں جو دعا مانگنے کو کہا گیا وہ کیا ہے؟ فردوس کی دعا مانگے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ تو اللہ کی بندی حضرت آسیہ جو تھیں وہ تو اس حوالے سے بہت واضح تھیں، اس لیے انہوں نے فوراً جنت میں گھر کی دعا مانگ لی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو یہی دعا ہم سب کو بھی مانگنے کی ضرورت ہے۔ جنت کے حوالے سے ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اس میں وہ سب ہے جس کی ان کے نفس خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی۔ یعنی جو انسان کی خواہش ہوگی وہاں، جو وہ دیکھنا چاہے گا، جو اس کی پسند کی چیز ہوگی وہ اسے ملے گی، کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کی پسند کو ترجیح دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے جنت میں اس کی پسند عطا کریں گے۔ اور یہ جنت قرآن مجید میں اکثر جگہ پر جہاں ذکر ہے وہاں کہا گیا ہے کہ یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، صالحین کے لیے تیار کی گئی ہے، محسنین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى
وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، جس جنت کا وعدہ متقین سے کیا جا رہا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی نہریں جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے ذائقہ دار ہوگی، نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسے شہد کی جو صاف اور شفاف ہوگا، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، نیز ان کے رب کی طرف سے بخشش بھی ہوگی۔ لیکن یہ جنت حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور یہی پیغام ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا۔ اس کی طرف جانے والا راستہ مشکلات کا راستہ ہے، جو ان مشکلات کو پار کر لے گا وہی اس جنت میں داخل ہو سکے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو تیار کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ وہ اس کا معائنہ کریں۔ انہوں نے جب ان کا معائنہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ دونوں جگہیں کیسی ہیں؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ جنت ایسی جگہ ہے جو شخص اس کی نعمتوں کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہونے کی تمنا کرے گا، اور جہنم ایسی جگہ ہے کہ جو شخص بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس سے دور رہنے کی تمنا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مکارات یعنی ناگواریوں اور مشکل چیزوں سے گھیر دیا، اور جہنم کو شہوات یعنی نفسانی خواہشات اور پسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا، اور دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ان کا معائنہ کریں۔ حضرت جبرائیل نے معائنہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا کہ اب ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جنت میں اب مشکل ہی سے کوئی داخل ہو پائے گا اور جہنم سے مشکل ہی سے کوئی بچ پائے گا۔ تو جنت کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے، یہ امتحان کا راستہ ہے، جو امتحان میں کامیاب ہوگا وہی جنت میں داخل ہو سکے گا، اور جو امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور امتحان کیا ہے کہ ایمان کے راستے میں آنے والی مشکلات پر حوصلہ کرنا، صبر کرنا، اور اپنے ایمان پر جمے رہنا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اسی کی مثال تھی۔ فرعون مصر کا محل، اس کی شان و شوکت، یہ سب حضرت آسیہ کو فریفتہ نہ کر سکے، ان کا دل ایمان اور توحید سے منور رہا۔ قرآن مجید نے حضرت آسیہ کو لوگوں کے لیے اسوہ قرار دیا تاکہ لوگ غیر مناسب اور گناہ سے آلودہ ماحول میں بھی اپنے ایمان ہی کو ذریعہ نجات سمجھیں اور اسے گمراہی اور بھٹکنے کا بہانہ نہ بنائیں، یعنی یہ نہ کہیں کہ ہمارے ارد گرد کا تو ماحول ہی خراب تھا، ہمارے اوپر تو اتنے پریشر تھے، اتنی برائیاں تھیں، اتنے فتنے تھے۔ تو فتنے تو ہر دور میں موجود رہے ہیں، مشکلات اہل ایمان کے لیے ہر دور میں موجود رہی ہیں، کوئی دور بھی فتنوں سے خالی نہیں رہا، کوئی دور بھی ایمان کی آزمائشوں سے خالی نہیں رہا، لیکن اللہ کے مومن بندے ہمیشہ راہ حق پر ثابت قدمی سے چلتے رہے، ان کے لیے ان کی اولین ترجیح ان کا ایمان رہا، اور اس کی خاطر انہوں نے تمام قربانیاں دی، برداشت کیا۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں، کس کس طرح سے صحابہ آزمائے نہیں گئے۔ دور نبوی کی بھی سب سے پہلی شہیدہ اسلام کی راہ میں کون تھی؟ ایک خاتون تھی، حضرت سمیہ،
جنہیں ابو جہل نے برچھی مار کر شہید کر دیا تھا، ان کے ایمان ہی کی وجہ سے۔ تو آج کے دور میں بھی جتنے بھی فتنے ہوں، جتنا بھی پیئر پریشر ہو، جتنی بھی مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہوں، تو وہ مشکلات ان ادوار کی مشکلات سے زیادہ بڑی نہیں ہیں۔ غور کیا جائے تو درجے میں ان سے کم ہی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس دور کے لوگوں کے ایمان مضبوط تھے، انہوں نے اپنے اوپر کام کیا ہوا تھا، اور آج کے دور کے لوگوں کے ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ چھوٹا سا پریشر بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور دیکھا دیکھی ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی نیکی کی طرف آتا بھی ہے اور کچھ عرصہ نیکی کے کسی کام پر عمل بھی کرتا ہے، تو جیسے ہی وہ دنیا پرستوں میں جاتا ہے، دنیا کے لوگوں میں اس کی مشغولیت ہوتی ہے، وہ دوبارہ سے اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ تو یہاں کمزوری کس چیز کی ہے؟ یہاں کمزوری ہمارے اپنے اندر کی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم ویک ہو گئے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مضبوط کیسے ہوگا؟ ہمیں بار بار ایسی ایمانی مثالوں کو پڑھنے کی، انہیں دہرانے کی ضرورت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہماری رہنمائی کے لیے بیان کیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ یہ حدیث ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر میں بھی ڈسکس کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواتین میں سے کمال درجے کی خاتون قرار دیا، اور ظاہر ہے یہ اکملیت ایمان کی وجہ سے تھی۔ حضرت آسیہ کی زندگی کا روشن پہلو ان کا انتہائی ظلم و ستم کی موجودگی میں ایمان پر ثبات ہے، کلمہ توحید پر ثبات ہے۔ قرآن مجید میں بیان کردہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت آسیہ کفر کی طاقت کے مقابلے میں صبر و استقامت کا پہاڑ بنی کھڑی نظر آئیں، ہر ظلم سہا، مگر رب تعالیٰ کی ذات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا، ایمان اور شریعت کے بنیادی اصولوں کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی خود کو تیار رکھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں تکلیف بھی ہے اور مشکلات بھی۔ ایمان پر پہاڑ جیسی استقامت ہی حضرت آسیہ اور ان جیسے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کا روشن پہلو ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جو آج کے مسلمان مرد اور عورت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت آسیہ نے نہ صرف یہ کہ اپنی شجاعت کے ساتھ کافر شوہر کی پیروی نہیں کی، بلکہ اپنے عقیدے پر پوری طرح عمل کیا، اگرچہ اس کے لیے انہیں سختیاں برداشت کرنی پڑی۔ ان کا یہ اسوہ عورتوں کے لیے آزاد اور مستقل عقیدہ رکھنے پر بہترین دلیل ہے۔ یعنی عورت عقیدے کے اعتبار سے، دین پر عمل کے اعتبار سے کسی مرد کے تابع نہیں ہے، کہ اگر مرد کا عقیدہ درست نہیں، اس کا ایمان صحیح نہیں، تو عورت کو بھی لازماً اسی کو فالو کرنا ہے، نہیں، بلکہ ایمان، عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے ہر مرد اور ہر عورت اپنی اپنی جگہ پر خود مکلف ہے اور خود اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اور اس میں سے ہر ایک سے
اسی کے عمل کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، خواتین ان معاملات میں کمی کر رہی ہوتی ہیں، کوتاہی کرتی ہیں، کس وجہ سے؟ اپنے شوہروں کی دین سے دوری کو بنیاد بنا کر اپنے عمل کی کمی کی توجیہ بیان کرتی ہیں۔ تو ایسی توجیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو چیز قابل قبول ہے وہ عمل ہے ایمان کے ساتھ۔ تو حضرت آسیہ کی زندگی ایسی تمام خواتین کے لیے بھی نمونہ ہے جو اپنے گھر کے ماحول یا اپنے شوہر کی دین سے دوری کو اپنے لیے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ قرار دیتی ہیں۔ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت رکھی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم، اخلاقی بیرا روی اور پستی کا مقابلہ کر سکیں، اور اگر ان کا شوہر فرعون کی طرح سنگ دل نہ ہو تو اپنی عقل، تدبیر اور اخلاق سے اسے رائے حق پر لا سکیں۔ تو خواتین کو اس حوالے سے مزید توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور اپنے عمل کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کل وہ اللہ رب العالمین کے آگے سرخرو ہو سکیں۔ کیونکہ دنیا کی یہ زندگی تو چند روزہ ہے، اور جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اس کے لیے راہ استقامت پر چلنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو اس کو نہیں سمجھتا اور اس کے لیے دنیا ہی کی زندگی بظاہر سب کچھ ہے، تو اس کے لیے پھر یہ استقامت اختیار کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی مثال میں تمام اہل ایمان، خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورتیں ہوں، سب کے لیے یہ سبق موجود ہے کہ اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ غیر اسلامی شعائر اور غیر اسلامی طریقوں سے متاثر ہو کر یا ان کی بھرمار کی وجہ سے اکثر اوقات ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور آسانی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ تو حضرت آسیہ کی مثال کا یہی مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ اس طرح کے حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ تو یہ تھی حضرت آسیہ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حضرت آسیہ علیہ السلام کی طرح مضبوط ایمان عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان میں جہاں جہاں کمزوری واقع ہو جاتی ہے اس کمزوری کو دور کر کے اپنے ایمان کو درست کرنے اور اسے مضبوط کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک طرف اچھی مجلسوں کو اختیار کیا جائے، ایسے صالحین کی صحبت اختیار کی جائے جن کے ایمان اچھے ہیں، جو ایمان میں مضبوط ہیں، تاکہ ہمارے ایمان بھی مضبوط ہو۔ اور دوسری طرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، پڑھایا جائے، کیونکہ اللہ کا کلام ہی دراصل وہ کلام ہے جو انسان کو ایمان پر جماؤ عطا کرتا ہے، اس کی ذہن سازی کرتا ہے، اس کے دل کو ہدایت کی طرف رکھتا ہے اور اسے گمراہی سے بچانے میں مددگار بنتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت سنتے ہیں۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔